محترم ناظرین کرام، یہ اس صورت کا وہ چوتھا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسا کہ پہلی ایپیسوڈ میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس صورت جو مختصر سی صورت ہے 18 آیات پر مشتمل ہے، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور سلف کا یہ قول بھی گزر چکا ہے کہ جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں تو وہاں پر کوئی اہم بات، انتہائی اہم بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو پورے قرآن میں جو بھی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ زیادہ اہمیت کی حامل باتیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر جتنے بھی ایمان والے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو مخاطب کیا گیا۔ سب اس بات کو غور سے سنیں۔ کیا بات ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یسخر یہ تمسخر سے ہے، مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنسنا، مسخرہ پن کرنا۔ قوم کا جو لفظ ہے یہ بھی سب لوگوں پر بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس آیت میں آگے چل کر خواتین کا علیحدہ سے تذکرہ ہے تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر قوم سے مراد مرد حضرات ہوں گے۔ تو کوئی قوم یعنی کوئی مرد جو ہے کسی دوسرے مرد کا، یا دو مرد دو مردوں کا، یا زیادہ افراد کا مذاق نہ اڑائیں۔ ولا نساء من نساء، اور آگے فرمایا کہ نہ خواتین بھی یہ کام کریں۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے گھٹیا، اپنے سے کمزور سمجھتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی طریقے سے، بسا اوقات آنکھوں کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، اشارے سے بھی بندہ دوسرے کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کو متوجہ کر کے کسی کی طرف اشارہ کرنا، یعنی جس سے بھی دوسرا اپنے آپ کو حقیر سمجھے یا ہم اسے حقیر باور کروائیں، تو یہ تمسخر ہے، یہ مذاق اڑانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے انتہائی سختی کے ساتھ یعنی منع فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بطور آزمائش، بطور امتحان بھیجا ہے۔ یہاں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے اور سب لوگ آپس میں برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کہ ہم نے کیسے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کچھ کا درجہ اونچا، کچھ کا درجہ نیچے ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں انسانوں کو تو ہمیں یہ اونچ نیچ نظر آتی ہے، جیسے انسان کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور 5 برابر نہیں ہیں، کیونکہ یہ برابر ہوتی تو ان کا فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اونچ نیچ رکھی ہے۔ بعض لوگ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں، بعض خوبصورت ہوتے ہیں، بعض علم کے اعتبار سے اونچے ہوتے ہیں، بعض کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، بعض مال کے اعتبار سے معاشرے کے دوسرے افراد سے بہتر ہوتے ہیں، بعض کا حسب و نسب اور خاندانی وجاہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو عطا کی جاتی ہیں، یعنی طاقتور ہونا، خوبصورت ہونا، علم کا زیادہ مل جانا، ذہن کا تیز ہونا، مال کا انسان کے پاس آ جانا، یا کسی اونچے خاندان میں پیدا ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے یا آپ کو کسی ایسی جگہ پر بھی رکھ سکتا تھا جس کو ہم بظاہر حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ان مختلف اعتبارات کی وجہ سے اگر کوئی علم میں آپ سے نیچے ہے، ذہن کے اعتبار سے کند ہے، یا مال میں کمزور ہے مالی اعتبار سے، یا اس کا خاندان بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑائے۔ ولا نساء من نساء، مردوں کے ساتھ خواتین کا خصوصی تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، وگرنہ صرف یا ایھا الذین آمنوا کہہ دینا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مردوں کا الگ اور خواتین کا الگ تذکرہ کیا ہے۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خواتین کا تذکرہ یہاں پر خصوصی طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ کام زیادہ تر خواتین کی مجالس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مذاق عمومی طور پر ہم اس وقت اڑاتے ہیں دوسرے کا جب ہمارا اس سے اختلاف ہوتا ہے، وگرنہ بازار میں جاتے ہوئے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ تو جب اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں، ذرا سی کوئی ہم سے اختلاف رائے رکھتا ہے، تو پھر ہم اس کے جتنے بھی عیوب ہوتے ہیں، جتنی بھی اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بسا اوقات کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہر بندے پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، تو ہر لمحہ وہ دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے کام میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں اس بات پر کہ میں بڑا ذہین اور میں بڑا عقل مند ہوں، اور میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ نالج ہے، اور یہ فلاں بندہ تو اتنا حقیر ہے، اتنا ذلیل ہے، اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اور بسا اوقات یہ جو مذاق اڑانا حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب کہ دوسرے کے پاس دیکھیں کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ کوئی نعمت انعام مل گیا اس کو، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ جو اپنے اندر احساس کمتری ہے اس کو چھپایا جائے۔ تو بہرحال کسی بھی وجہ سے ہو، دوسرے کا مذاق اڑانا یہ انتہائی سنگین حرکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مردوں کو الگ اور خواتین کو الگ، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ بول کر بھی انہیں یہ یاد دلایا ہے کہ جب تم ایمان کے دعوے دار ہو تو یہ کام سر انجام دینا تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اور پھر یہ جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو جس بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بہت برا فیل کرتا ہے، اسے بہت برا لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں اتنے اچھے نہ ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت زیادہ معتبر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے۔ قریش مکہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں سب سے زیادہ جو عزت ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ابو جہل کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نہیں، یہاں پر مقام اسی کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، جیسے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جو کالے رنگ کے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، بظاہر معاشرے میں ان کا مقام نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین انہیں سیدنا کہتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑا رہا ہو وہ کمتر ہو اللہ کی نگاہ میں، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، تو اس لیے مذاق اڑانے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اس عادت سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ عادت مسلمانوں کے اندر باہمی نفرت کے بیج بوتی ہے، اور پھر یہ نفرت ایک تناور درخت بن کر مسلمانوں کو آپس میں دور کر دیتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان سے رہا وہ ہرا بھرا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کا لحاظ رکھیں، اور خصوصاً اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے کا مذاق اڑانا بھی اسی میں آتا ہے، تو ہمیں اس چیز سے گریز کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ پر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا نہ دو، اپنے آپ پر الزام نہ لگاؤ۔ اپنے آپ کو کوئی بندہ اپنے آپ کو تو نہیں ہدف تنقید بناتا، اپنے آپ پر اعتراض نہیں کرتا، اپنے آپ پر تانا زنی نہیں کرتا، دوسروں پر ہی کرتے ہیں لوگ۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر تانا زنی کرنا، دوسرے پر الزام لگانا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ پر الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔
اور یہ بات بھی ہے کہ جو بندہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے وہ حقیقت میں اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ یعنی یہ تو انتہائی ناممکن بات ہے کہ کوئی اپنے ہی والدین کو برا بھلا کہے۔ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہوتا ہے۔ کیا کب ہوتا ہے؟ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، جب یہ بندہ کسی کے والد کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اس کے والد کو برا بھلا کہتا ہے۔ ویسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کی والدہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے تو وہ اس کی والدہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ سبب بنا اپنے والدین کو گالی دینے کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ عیب لگانا یہ بھی عموماً اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر انسان حسد میں جب آتا ہے تب دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کی جو باہمی اخوت ہے اس کے سراسر خلاف ہے۔ تو یہ عیب کیسے لگائے جاتے ہیں، کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً جسمانی طور پر کسی کے اندر عیب ڈھونڈ لینا، جیسے کہ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کے بال گھنے ہیں، کسی کے یعنی نہیں ہیں، گنجا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے اگر کسی کے اندر عیب پایا جاتا ہے تو اس پر اس کو الزام دینا اور طعنہ زنی کرنا یہ مناسب کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کے بارے میں کہا کہ ان کا قد تو بہت چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو سارا سمندر جو ہے نا خراب ہو جائے اس کی وجہ سے۔ یعنی اس قدر سنگین بات ہے کسی کے قد کے بارے میں، کیونکہ قد کوئی بندہ خود نہیں بناتا ہے، اللہ رب العالمین بناتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اندر کوئی دینی اعتبار سے خامی رہی ہے یا موجود ہے تو اس کو اس کا الزام دینا بھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک خاتون جو پہلے مسلمان نہیں تھی، جب وہ مسلمان ہو گئی تو کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہیں۔ جی 12-13 منٹ ہو گئے۔ اچھا، تو بسا اوقات دوسرے کے اندر دینی عیب بھی تلاش کیے جاتے ہیں اور ان کو اس کا طعنہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہیں، تو وہ رونے لگیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو اس پر یعنی رونے والی بات تو کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ تو یہ سمجھیں اور انہیں جواب دیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور میرے چچا نبی تھے اور میں ایک نبی کی بیوی ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پھر جس نے یہ طعنہ دیا تھا اسے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھے۔ تو مسلمان معاشرے کے اندر یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوسرے پر عیب لگائے۔ اگر کسی سے زمانہ ماضی کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جب وہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اس گناہ کو چھوڑ چکا ہے، تو اس کا عیب لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع فرما دی، اور اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام نہ دو، عیب نہ لگاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو چڑھاؤ نہیں غلط القابات کے ذریعے، برے نام رکھ کر۔ ایک نام تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے والدین یا اس کے رشتہ دار جب وہ پیدا ہوتا ہے تو رکھتے ہیں، اور ایک نام اس کے کسی عیب کی وجہ سے لوگ رکھ دیتے ہیں، یا کسی خوبی خامی کی وجہ سے نام رکھ دیتے ہیں جس کو لقب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے، برے نام سے کسی کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ برا نام یا برا لقب جس کو کوئی بندہ ناپسند کرتا ہے اس سے اس کو چڑھانا اور اس کو نفرت اس سے کرنا، اس نام کی وجہ سے اس کو نفرت دلانا،
یہ انتہائی سنگین حرکت ہے جو بسا اوقات انسان کو یعنی دوسرے سے تعلق توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات ٹوٹیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہم بس اوقات بولڈنس دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں کتنا ذہین ہوں، دوسروں کے برے برے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کام انتہائی برا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اس کا نام ایسا پڑ گیا ہے جس کو وہ ناپسند نہیں کرتا، جیسے کوئی شخص ٹانگ سے معذور ہے اور کوئی اس کو لنگڑا کہتا ہے اور وہ اس کو یعنی برا نہیں سمجھتا، تو اگر کوئی اس کو کہہ دے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اگر وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو اگرچہ وہ ہے تو ٹانگوں سے معذور، تو اس کو پھر بھی اس لفظ سے نہیں بلانا چاہیے۔ کوئی کالا رنگ کا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی کسی کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے، تو اگر وہ اس کا ذکر ناپسند کرتا ہے تو اس کو اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اللہ کی نگاہوں میں برا بن جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق میں نام پیدا کرنا یعنی گنہگار بننا، یہ انتہائی برا کام ہے اور یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ اور جو بندہ فسق میں نام پیدا کر لیتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، گنہگار بن جاتا ہے، پھر اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ ایسے بندے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، اور کفر کے بعد یہ دوسرا بڑا درجہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے جو فاسق بنانے والی چیزیں ہیں، دوسرے کا مذاق اڑانا یا طعنے دینا یا برے القابات رکھنا، ان باتوں سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان مسلمانوں کو منع فرما دیا ہے۔ تو جو لوگ کسی کے رنگ، کسی کی شکل، کسی کی بات کے انداز، کسی کی چال اور مختلف اس کی باتوں پر ہنستے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں یہ لوگ فاسق بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے یعنی جو ایمان کا لیول ہے اس سے نیچے گرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اتنا بولڈ نہیں بننا ہے، اپنے آپ کو اتنا ذہین نہیں بنانا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو گرا لیں۔ تو ہمیں اس بات سے توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے آپ اگر غلطی سے ہو گیا، ماضی کے اندر ہم نے ایسے کام کیے، کسی کے برے نام رکھ دیے یا کسی پر الزام لگاتے رہے یا مذاق اڑاتے رہے، تو ہمیں آج ہی ابھی سے ان تمام باتوں کا ازالہ کرنا ہے، اور اگر وہ شخصیت زندہ ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بڑھا دیں اور آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ لیکن اس سب کو سننے کے باوجود بھی جو لوگ اڑ جائیں، نہیں جی ہم نے تو سچ ہی کہا ہے، ہم تو سچ ہی بولتے ہیں، اگر ہم مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ ہے ہی ایسا، تو جو لوگ اکڑ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ توبہ کیا ہوتی ہے کہ آپ خلوص دل کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اس کو مانیں، اس پر شرمندہ ہوں اور فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں، اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور یہ توبہ جو ہے اس وقت سے پہلے ہونی چاہیے جب آپ کی جان حلق میں آئے گی، یعنی مرنے سے پہلے یہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ کب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو اس لیے لمحہ موجود میں جب ہمیں شعور آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں علم ہو جائے، تو فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس بات کا عزم کرنا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیے تو ہم ظالم بن جائیں گے۔ اور ظلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہ جو ظلم ہے یہ جب اکٹھا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو انسان کے اوپر اندھیرا بن کر چھا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی، جب ایمان والوں کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں
پھر رہا ہوگا، انہیں روشنی فراہم کر رہا ہوگا، اس وقت یہ ظالم لوگ جو ہے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن اپنے نور کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو منافق ان سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے اس نور سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ دنیا میں اور وہاں سے جا کر نور لے کر آؤ، لیکن دنیا میں دوبارہ کسی نے نہیں آنا ہے، پھر وہی اندھیرا ان پر چھایا رہے گا اور وہ اسی اندھیرے میں رہتے ہوئے دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نہ خود دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، نہ دوسروں پر عیب لگانا ہے، الزام تراشی کرنی ہے، طعنہ زنی کرنی ہے، نہ برے القابات رکھنے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بس اوقات ہم خود تو یہ غلط کام نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں خود بھی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ہے۔ اگر روک نہیں سکتے تو پھر اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں اور برے لوگوں کی مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وگرنہ پھر کیا ہوگا، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کی مجلس سے دور نہیں ہوتے تو پھر جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی اور اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے کردار کی اصلاح کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔